برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، وقال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں، اس ماہ مبارک میں جو لیلہ مبارکہ جس کا ذکر قرآن حکیم نے مستقل طور پہ فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر والی رات کو اس امت کا یعنی خیر امت محمدیہ کا خصوصی خاصہ فرمایا۔ روزے میں امتیں مشترک رہیں، روزے کی کیفیات میں اختلاف رہا۔ اللہ تبارک و تعالی جو رحمان و رحیم ہیں، ان کی رحمت للعالمین کی امت کے ساتھ خصوصی عنایت کہ ان کو اس مہینے میں عشرہ رحمت سے مشرف فرمایا، عشرہ مغفرت عطا فرمایا، عشرہ خلاصی من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ عطا فرمایا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب سب سے پہلے اولاً ہم ذکر کرتے ہیں کہ قرآن حکیم نے اس رات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک کیا کہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری ایک سورت مبارکہ لیلۃ القدر کے نام سے قرآن پاک میں موجود ہے۔ 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے، اب آپ دیکھیں لیلۃ القدر کا یہ شرف ہے کہ اللہ کا کلام موجز وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور قرآن کریم کا بھی یہ شرف ہے کہ اسے اللہ نے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ جیسے کہ ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بابرکت رات۔ مگر افسوس کہ لیلہ مبارکہ، ایام مبارکہ گزرتے رہیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ تو یہ بار بار تذکرے کرنا قرآن حکیم میں اور مستقل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو کچھ وارد ہے، اس لیے ہم اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تاکہ ہمیں استحضار رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، ہماری سوچ اور سمجھ اس طرف متوجہ رہے کہ کن ایام سے گزر رہے ہیں ہم اور کن راتوں سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو تم اس رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ جیسے آج مکہ مکرمہ میں 21ویں رات ہے، یہ پہلی طاق رات ہے آج۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ابھی ہم قرآن حکیم میں ہی رہتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اور خطاب اپنے پیغمبر سے
علم و رشد کے شہر انا مدینۃ العلم، ان کو یہ خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اتنی عظیم اس کی قدر و منزلت ہے کہ اپنے نبی کو اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، اور قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ کسی چیز کی انتہائی عظمت بیان کرنے کے لیے اس طرح کا اسلوب اختیار ہوتا ہے۔ الحاقۃ ملحاقہ، قرآن پاک قیامت کا ذکر کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتہ کہ حاق کا کیا ہے۔ تو کسی چیز کی عظمت، چاہے وہ عظمت رتبی ہو یا چاہے اس کے اندر کوئی شدت کے اندر انتہا ہو، تو انتہائی عظمت اور انتہائی شدت کے لیے یہ اللہ کا اسلوب ہے۔ القارعۃ مل قارعہ، اب یہ بھی ہے ایک انداز، تو یہی انداز اللہ نے اس رتبے والی رات کی عظمت کے لیے اپنے پیغمبر کے ساتھ اختیار کیا، اور ان کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب آپ دیکھیں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، جیسے عام لوگ حساب نکالتے رہتے ہیں کہ 84 سال بن جائیں گے۔ یہ امت محمدیہ کی عمومی عمر ہے، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک اس کے درمیان ہیں، اور بہت کم ہیں جو اس سے اوپر جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں کہ اللہ نے یہ جو عطیہ خاصہ امت کو دیا، اس کے سبب میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے انبیاء ان کی سیرت اور ان کی صالحین کے تذکرے سنتے پڑھتے تھے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کہاں 700 سال، 800 سال، 900 سال، سینکڑوں کے حساب سے، اور کہاں میری امت 100 سال سے بھی نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعویض کے طور پہ، عوض کے طور پہ زمانے میں برکت کر دی۔ اب آپ دیکھیں کتنی رحمت ہے رحمان کی کہ کام تھوڑا، مزدوری زیادہ۔ ایک حدیث میں بھی اس کی مثال آتی ہے کہ مسلمان امت کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے کام کرنے والے کو رکھا کہ تم فجر سے ظہر تک مزدوری کرو گے، یہ تمہارا اجر ہے، اجرت ہے۔ دوسرے کو کہا تم ظہر سے عصر تک کرو گے تو یہ اجرت ہے۔ تیسرے کو کہا عصر سے مغرب تک، اور یہ اجرت ہے، اور اس کی اجرت پہلوں سے زیادہ رکھ دی۔ یہ مثال پہلی امتوں کی اور اس خیر امت کی دی۔ جب پوچھا پوچھنے والے نے کہ یہ کیوں، تو فرمایا کہ جس مزدور نے جتنی مزدوری کی کیا اس میں کمی ہوئی، تو کہا نہیں، تو فرمایا یہ پھر فضل ہے، ذالک فضل اللہ، تو یہ امت صاحب فضل ہے۔ یاد رکھیں مسلمان کے اندر احساس برتری جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ خیر امت کنتم خیر امت، اب یہ بھی اللہ کی کلام کی نص ہے اور اسی امت کے لیے ہے، تو خیر امت کا یہ خاصہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے جب یہ کہا تھا کہ تو زمین میں جو خلیفہ بنا رہا ہے الی آخر القصہ، تو اللہ نے جواب میں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے یہ لیلۃ القدر کو امت کے لیے مقرر کرنے کے بعد کیا حکم دیا فرشتوں کو؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، غور کریں ذرا، وہی فرشتے جو اس بنی آدم پہ خلقت کے وقت کہہ رہے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ یہ فساد کرے گا، پھر اللہ انہی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے وہ بندے جنہیں کھانے کی بھی حاجت ہے، راحت کی بھی ضرورت ہے، تھکتے بھی ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، کیسے میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایماناً
اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اور اس کے اجر ثواب کو چاہتے ہوئے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو یہ رات اس کے لیے مغفرت کی رات ہوگی۔ اور پھر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ پوری رات اللہ کے سامنے قیام فرماتے، حتیٰ تورمت قدماہ، کہ آپ کے مبارک قدم جو ہیں وہ بھرم آلود ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کا اہتمام اور آپ کا اس رات کے لیے قیام، یہ بھی ہمارے سامنے ہے اور سیرت کی اور احادیث کی کتابوں میں ہے۔ پھر اللہ کے یہ فرشتے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندے کیسے سارا دن روزہ رکھ کے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مشہد ہے، منظر ہے، منظر ہے انی اعلم ما لا تعلمون کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو دیکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت رحمت للعالمین کے جو تربیت یافتہ آپ کے صحابہ تھے، ان کے قیام کو دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات اللہ کے سامنے قیام میں گزار دیتے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے۔ تو یہ میں صرف اشارات کر رہا ہوں کہ قیام کیسا ہو، قیام اللیل ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو نیچے اترے ہوئے ہیں وہ گواہی دیں کہ واقعی اللہ نے ایسا انسان پیدا کیا جو کہ اللہ کی خلافت ارضی کا حقدار تھا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دن کے روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو اور دن رات کے قیام میں جناب رسول اللہ کے قیام کو، اسی طرح صحابہ کرام کے صیام اور قیام اور تلاوت قرآن کو سامنے رکھیں۔ باقی ہم نے کئی مجلسوں میں تابعین اور اتباع تابعین اور اس امت کے علماء کرام کے رمضان کا بھی ذکر کیا، پھر ان کے قیام کا بھی ذکر کیا۔ تو حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا۔ تو اب یہ تو مختصراً قیام کا نقشہ تھا۔ پھر لیلۃ القدر کے بارے میں سنیں اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وارد ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ کو اللہ نے تعیین فرما دی، علم دے دیا کہ یہ لیلۃ القدر فلاں رات کو ہے، فلاں دن کو ہے، یعنی فلاں دن کا روزہ جو ہوگا یا رات ہوگی اس رات کو ہے۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ کو جو ہی علم ہوا تو آپ تو بڑے حریص تھے کہ فوراً خیر کی خبر امت کو دیں۔ تو آپ جب باہر نکلنے لگے تو پھر آپ نے کیا دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ جب جھگڑ رہے ہیں تو کیا ہوا، اس کی نحوست کیا پڑی ان پہ۔ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، جناب رسول اللہ ہمیں خبر دینے کے لیے نکلے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ فَتَلَاحَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اچانک یہ ہوا، یہ بھی حکمت تھی اللہ کی کہ مسلمانوں میں سے دو آپس میں جھگڑنے لگے۔ فقال خرجت لأخبرکم، پھر آپ نے فرمایا میں تو اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دوں۔ اخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحا فلان و فلان، پھر فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ پڑے۔ تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے فرفعت، اس لیلۃ القدر کا علم جو تھا وہ مجھ سے اٹھا لیا گیا گا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، یہ بھی آپ نے پھر فرمایا، دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، شاید یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ کیوں؟
فلتمسوہا فی التاسع والسابع والخامسہ، کہ تم پھر اس رات کو تلاش کرنے میں لگ جاؤ، تحری میں لگ جاؤ، کوشش اور محنت زیادہ کرو۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ 29ویں اور 27ویں اور 5ویں میں لگ جاؤ، تلاش کرو۔ تو یہ ایک حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ حکیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ آگے کیا فرمایا؟ تنزل الملائکہ، اب فرشتوں کا اترنا اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور آگے فرمایا والروح، اور فرشتوں کے علاوہ روح بھی اترتے ہیں۔ تو اس سے مراد کئی لیے گئے ہیں مفسرین نے، سب سے جو پہلا اور راجح قول ہے یہ ہے کہ اس سے مراد روح الامین حضرت جبریل فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بھی ہے بعض اقوال میں کہ اس سے مراد خصوصی ایک فرشتہ ہے یا فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کو فرشتے بھی صرف لیلۃ القدر میں ہی دیکھتے ہیں۔ اور بعض اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کھاتی پیتی نہیں، مگر نہ انسان ہے نہ فرشتے ہیں، وہ بھی اس رات کو اترتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح سے مراد وہ ہے، تو ان کا اترنا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں ان کو اٹھایا۔ بہرحال تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ برکات اور رحمات اور فیوض رحمان ہیں جو اس رات میں آسمان و زمین جن سے پر ہوتا ہے۔ تو یہ تصور بھی ہمیں کرنا چاہیے، ہم یہ محسوس کریں کہ ہم فرشتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اس رات کو گزار رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم تحری بھی کرتے رہیں۔ اب ایک حدیث پہ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی یہ خبر کہ فرشتے اترے ہوئے ہیں، تنزل الملائکہ والروح، اور کس لیے اترے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، سلام، پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے، مطلع الفجر تک۔ حضرت انس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور کب ہوتی ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا تحروہا، اس کو تم تلاش کرو، فی الوتر، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، جیسے کہ آج آخری عشرے کا پہلا دن ہے، یعنی رات جو ہے وہ پہلی ہے 21ویں۔ اب آگے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فرشتے کیسے اترتے ہیں؟ نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، حضرت جبریل جو فرشتوں کے سید ہیں، سردار ہیں، اپنی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، پورا ایک گروپ فرشتوں کا نکلتا ہے، اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ یصلون علی کل عبد قائم، اب فرشتے یصلون، اب آپ دیکھیں ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، یصلون علی کل عبد قائم، ہر وہ بندہ اللہ کا جو قیام کی حالت میں ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، تراویح کے بعد تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، قائم سے مراد یہ ہے نماز کی حالت میں جو کھڑا ہو۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر، او قاعد، یا بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں
آپ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، قیام کی حالت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، یا بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے ادھر سے اللہ کا غیبی نظام جو رمضان میں چالو رہتا ہے رات دن، رحمات و برکات کے ساتھ، فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی صلات کیا ہے؟ بندوں کے لیے دعائے رحمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر کھڑا اور ہر بیٹھا ہوا بندہ یذکر اللہ عز و جل، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے رمضان کی راتوں میں، تو اس کے لیے وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر دعا کرنے والے جبریل ہوں، آمین کہنے والے اس کے ساتھی فرشتے ہوں، تو کیسے زہ قسمت اس مسلمان کی جو رمضان کی رات کو اللہ کے سامنے قائم ہے، کھڑا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے، نفل میں کھڑا ہے، تراویح میں کھڑا ہے، کسی نماز میں، یا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ، پھر جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے، یعنی یوم فطر، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتے تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ انسان کون ہے اور کیا کرے گا یہ۔ پھر اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ملائکتی، اے میرے فرشتو، ما جزاء اجیر وفى عملہ، اس مزدور کی کیا جزا ہو جو اپنا کام پورا کر لے۔ قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، اب جزا اس کی یہ ہے کہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ملائکتی، اے میرے فرشتو، عبیدی و ایمائی، میرے بندے اور بندیاں، مرد اس امت کے مسلمان اہل ایمان اور عورتیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا انہوں نے؟ قضوا فریضتی، فریضہ صیام انہوں نے پورا کر لیا جو میں نے ان پہ فرض کیا تھا۔ ثم خرجوا، پھر اس کے بعد پورا کرنے کے بعد اب وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، وکرمی، اور میری کرم کی قسم، وعلوی، اور میری بلند مرتبے کی قسم، وارتفاع مکانی، اور میرے مقام کی بلندی کی قسم، لَأَجَبْتُهُمْ، میں ان کی ہر دعا کو قبول کروں گا۔ فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اے میرے بندو، اب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ وَبَدَّلْتُكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَات، دیکھو ایسا رب رحیم اور ایسا رب کریم کہ تمہاری غلطیوں کو میں نے حسنات سے بدل دیا، تمہاری خطاؤں کو میں نے عمل صالح سے بدل دیا۔ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورِينَ، اور پھر اس طرح وہ بخشائے واپس آتے ہیں۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے اس لیلہ مبارکہ کے بارے میں چند باتیں عرض کی ہیں کہ یہ کیوں مسلمان امت کا خاصہ ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول کا حکم ان کو کیوں دیا، تو یہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی، اور پھر آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فوق سبع سماوات علی العرش، عرش پہ اور اپنے مقام پہ ان فرشتوں کے سامنے بطور مباحات کے، فخر کے ذکر کیا کہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے، ہؤلاء عبادی۔ تو میرے برادران محترمان، میرے ماؤں اور بہنوں اور میرے دوستوں، میرے احباب کرام،
اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو اصل میں ہمارے لیے علم کی رات بنایا، معرفت کی رات بنایا، اللہ کی ذات کو پہچاننے کی رات بنایا اور اپنے مقام بندگی کو جاننے کی رات بنایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رمضان مبارک کے جتنے ایام ابھی باقی ہیں ان دنوں کو بھی مبارک بنائے، اور پھر ان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی خصوصاً جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر اکثر حصہ رات کا یا پوری رات بھی اللہ بعض کو قیام کی توفیق دے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی توفیق آپ کو عطا فرمائے تاکہ ہم اس خوشخبری کے مستحق ہوں جو اس حدیث میں ذکر ہوئی کہ اللہ فرشتوں پہ فخر کر کے پھر ہمیں یہ خوشخبری دے کہ ارجعوا مغفورین، جاؤ بخشائے ہوئے اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ اور ہمارا یہ مہینہ نکلے تو جیسے ایک حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پہ ایک سیڑھی پہ چڑھے تو آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین، تو پوچھا تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ بدبخت ہے۔ تو حضور اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بندوں کو کہتے ہیں ارجعو، تم اس رمضان سے نکلو اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ صیام و قیام کے بعد، کس حال میں؟ مغفورین، کہ تم بخشائے اللہ کے بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مسلمانوں کو توفیق دی کہ پہلے عشرے میں بھی انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اللہ خوب قدر کرنے والا ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن صَبَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کہ اگر تم لوگ صبر کرو گے، ایمان لاؤ گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی۔ اور واقعی اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اگر ہم اس لیلۃ القدر کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ تو بخشنے کا ارادہ فرما چکے ہیں، صرف ہماری طرف سے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارا میلان دل کا، دماغ کا اور ظاہر کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان سے ایسے نکالے جیسے رسول اللہ نے خوشخبری دی کہ ہم اللہ کے مغفورین بندوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں بس رہے ہیں اس کرونا کے شر سے بھی انہیں محفوظ رکھے، بلکہ پوری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے اور ہمارے نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید المرسلین کی امت ہے۔ تمام انسانیت، مومنین امت اجابت ہیں اور غیر مومنین امت دعوت ہیں، تو وہ بھی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطب ہیں۔ اللہ انہیں بھی اس کرونا وائرس کی شر سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ ہمیں رمضان مبارک میں وہ قرب تو عطا فرما دے جیسے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بندہ نفل طریقے سے، کثرت نفل سے، نفلی عبادات سے، اب دیکھیں رمضان میں اکثر عبادات نفلی ہیں، روزہ فرض ہے، باقی جتنے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی، یہ سب نفلی عبادات ہیں۔ تو میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں خود اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے اور اس بابرکت مہینے کی فیوز اور برکات سے خوب تر مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔